نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ دوستو، بھائیو، عزیزو، امید ہے آپ حضرات سب خیریت سے ہوں گے، اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اپنی جگہ پر، اپنے پیاروں کے ساتھ، اور ہر قسم کی بیماری سے محفوظ ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ سب کو اللہ پاک سلامت رکھے۔ اللہ کا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں آپ کو انسان بنایا ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ اللہ پاک ہر انسان کو جو ہے دنیا آخرت میں کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، اور دنیا کی زندگی تو بہت تھوڑی ہے، ختم ہو جائے گی۔ مرنے کے بعد آنے والی زندگی اصل ہے میرے دوستو عزیزو، اس میں کامیابی اصل کامیابی ہے۔ دنیا میں چاہے انسان کتنی تکلیفوں میں رہا ہو، کتنی پریشانیوں میں رہا ہو، لیکن موت پر سب ختم ہو جائیں گی، ٹھیک ہے؟ موت پر ساری پریشانیاں ختم، اور خوشحالی میں، آسائشوں میں، اللہ کی نافرمانی میں جو بھی زندگی گزار رہا ہے، تو موت پر سب ختم ہو جائیں گے، پھر آگے جو ہے معاملات چلیں گے۔ اور جو ہے یہ جو حالات آگے ہیں، کبھی انسان تو اللہ نے کہا ہے کہ انسان کو میں نے آزمانا ہے، خوشی دے کر بھی، غمی دے کر بھی، پریشانی دے کر بھی، مال دے کر بھی، مال لے کر بھی، اولاد دے کر بھی، اولاد لے کر بھی۔ یعنی جنت جو ہے اتنی ٹھیک ہے، اللہ پاک نے مومن کی رکھی ہے، لیکن آزمائش ہے اس میں۔ کیا تم چاہتے ہو تمہیں یوں ہی جنت مل جائے گی؟ ایک آیت مفہوم عرض کر رہا ہوں، نہیں، تم آزمائے جاؤ گے۔ تو آزمائش کیا ہے؟ کبھی بیماری دے کر، کبھی خوشی دے کر، کبھی غمی دے کر، کبھی مال بہت زیادہ دے کر، کبھی مال چھین کر، کبھی غربت دے کر، کبھی امیری دے کر۔ ہاں جی، دھوپ ہے، سردی ہے، گرمی ہے، سارے موسم، ہر حال انسان پر آزمائش ہے۔ اور انسان کا مرد ہونا بھی آزمائش ہے، عورت ہونا بھی آزمائش ہے، شوہر ہونا بھی آزمائش ہے، بیوی ہونا بھی آزمائش ہے، بیٹا اور بیٹی ہونا بھی آزمائش ہے۔ یعنی ٹیچر ہونا، اسٹوڈنٹ ہونا، ڈرائیور ہونا، درزی ہونا، ہر شعبے میں جو انسان ہے، وہ سارے شعبوں میں اپنے لحاظ سے آزمائش میں۔ تو اللہ پاک دیکھ رہے ہیں کہ کون کیا کر کے آتا ہے، کون اچھے عمل کر کے آتا ہے، اللہ دیکھ رہے ہیں۔ اور میرے دوستو عزیزو، ابھی جو پریشانی کے حالات چل رہے ہیں، ایک ڈیڑھ سال سے یہ جو وائرس آیا ہوا ہے، ایک وبا آئی ہوئی ہے، پوری دنیا میں لوگ پریشان ہیں، تو میرے دوست یہ سب آزمائش ہے سب، اس میں پریشان نہیں ہونا۔ بعض لوگ کہتے ہیں بس ہم تو مر گئے، ہم تو غریب ہیں، ہم تو گئے دنیا سے۔ میرے دوستو، بھائی، جو تکلیفیں اللہ نے لکھی ہیں، جتنی لکھی ہیں وہ آ کر رہیں گی، اور جتنی اللہ نے لکھ دی ہیں اس سے زیادہ کوئی ساری دنیا مل کر بھی اس سے زیادہ تکلیف انسان کو نہیں دے سکتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو اس لیے پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ پاک کے احکامات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پورا کرتے چلے جائیں۔ ہر حال میں انسان پر اللہ کے حکم متوجہ ہے، انسان کسی حال میں بھی ہے، بس ان حالات میں کون کیا کر رہا ہے اللہ دیکھتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں ہر حال میں اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑنا ہے، اور ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے، اور جو ہے نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، جو بھی اللہ کے احکامات ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، صبح و شام کے اذکار اور دعاؤں کا اہتمام کرنا، اللہ سے دعا کرنا، اپنے لیے، پوری امت کے لیے دعا کرنا۔ اور میرے دوستو عزیزو، دنیا تو آخر گزر ہی جائے گی، ایک دن ختم ہو جائے گی، لیکن مرنے کے بعد آنے والی زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی، وہاں کی تکلیفیں کبھی ختم نہیں ہوں گی، وہاں کی آسانیاں، آسائشیں اور خوشیاں کبھی ختم نہیں ہوگی، اضافہ ہوتا چلا جائے۔ اور دنیا میں جو ہے یہ جو وبائی امراض آئے ہیں، جیسے بھی حالات آئیں، تو اللہ پاک نے اس امت کو، اس انسان کو ایسے نہیں چھوڑا ہے۔ نبیوں کے ذریعے سے خوشخبری، اعمال، دنیا آخرت کی کامیابی کے لیے کس حال میں کیا کرنا ہے، انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے اپنی امت کی رہنمائی فرمائی ہے۔ اور میرے دوستو، بھائی بزرگوں، حضور پاک علیہ السلام کے موجود ہونے پر تو وحی آ جاتی تھی، اور وحی کے ذریعے کیا ہو رہا ہے، کون کون سی قرآن پاک کی آیتیں ہیں، اس کے علاوہ میرے دوست احادیث قدسیہ وغیرہ ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو بھی بات نکلتی تھی وہ تو اللہ ہی کہی ہوئی باتیں تھی۔ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے تھوڑی بولتے تھے، ہمارا ایمان ہے، جو بھی بات کرتے تھے وہ اللہ کی کہی ہوئی باتیں تھیں۔ تو میرے دوستو، بھائی بزرگوں، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد بھی، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے بھی، اللہ پاک نے ایک خواب کا سلسلہ، یہ خواب جو ہے، یہ خواب بھی ایک فرمایا کہ یہ بھی ایک قسم ہے۔ نبیوں کے جو خواب ہوتا تھا وہ تو وہی ہوتی تھی، لیکن نبیوں کے علاوہ جو صحابہ ہے، تابعین، تبع تابعین، ان کے خواب کے ذریعے سے امت کی رہنمائی ہوتی رہی ہے اور ہوتی رہے گی۔
اب آپ دیکھیں اذان حضور پاک علیہ السلام کے زمانے میں بھی، یعنی اذان کا جو معاملہ ہے، یعنی لوگوں کو نماز کے لیے کیسے بلایا جائے. اب غیر لوگوں کے الگ طریقے ہیں، کوئی گھنٹی بجاتا ہے، کوئی کچھ بجاتا ہے. ہمارا طریقہ کیا ہو، ہمارا اسلامی طریقہ کیا ہو کہ لوگوں کو نماز کے لیے بلایا جائے. اب مشورے میں بیٹھے، اب مشورے میں فکر مند سب کو کر دیا گیا کہ سب سوچیں. تو دوسرے دن جو ہے صحابہ جب حضور پاک علیہ السلام کی خدمت میں تشریف لائے تو ایک صحابی نے جو ہے عرض کیا، یا رسول اللہ میں نے رات کو دیکھا کوئی شخص ہے اور اس طریقے سے کہہ رہا ہے، یہ جو اذان کے الفاظ ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ، پورے اذان کے الفاظ دہرائے کہ اس طریقے سے جو ہے وہ اس طرح کہہ رہے تھے، اذان دے رہے تھے. حی علی الصلاح، حی علی، سب اس میں ہے، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف آؤ. تو یہ پتہ چلا کہ نماز کو بلانے کے لیے ایک صحابی کو اللہ پاک نے خواب کے ذریعے سے یہ بتاؤ، بڑے فکر مند ہو کو سوئے تھے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوشی کا اظہار فرمایا اور وہی طریقہ نماز کے لیے مقرر فرما دیا، اذان مقرر ہو گئی. تو اس وقت بھی آپ علیہ السلام کے ذریعے، صحابہ کے ذریعے سے میرے دوستوں خواب کے ذریعے رہنمائی ہوتی تھی. اب بھی میرے دوستوں امت کو چھوڑا نہیں ہے. اللہ پاک نے اس کی رہبری کے لیے میرے دوستوں علماء کرام ہیں، ائمہ حضرات ہیں، اور ایسے اہل اللہ لوگ ہیں جن کو کبھی خواب آتا ہے تو اس میں امت کے لیے حالات میں جیسے حالات چل رہے ہیں اس میں رہنمائی ہوتی ہے نا جی. تو وہ امت کو بتاتے ہیں. میرے دوستوں بھائی بزرگوں، اسی طریقے سے جب یہ 1.5 سال پہلے وبائی امراض شروع یعنی کرونا وائرس کا سلسلہ چلا تو مفتی تقی عثمانی صاحب جو مفتی اعظم بھی ہیں، مفتی اعظم پاکستان بھی ہیں اور پوری دنیا میں ان کو سراہا جاتا ہے، اور بہت ساری یونیورسٹیوں میں وہ اسلامک یونیورسٹی والے ان سے رہنمائی لیتے ہیں. بہت سارے بینکوں کے وہ ایسی پوزیشن میں ہیں جو اسلامی قوانین بناتے ہیں. تو میرے دوستوں بھائی بزرگوں، انہوں نے جو ہے یہ ارشاد فرمایا کہ ایک اللہ والے ہیں، نام نہیں بتایا کہ انہوں نے نام بتانے سے تو منع کیا ہے، لیکن فرمایا کہ ان اللہ والے کو میں جانتا ہوں، بہت ہی اللہ والے آدمی ہیں، اور بارہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ان کو ہو چکی ہے. تو انہوں نے فون کر کے بتایا کہ رات کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں زیارت کروائی، یعنی آپ علیہ السلام کی زیارت کی اس شخص نے، وہ اللہ والے نے، اور زیارت کر کے یہ بتایا کہ یہ وبائی مرض جو شروع ہوا ہے، یہ کرونا وائرس، یہ جو ان اعمال کا اہتمام کرے گا وہ ان ساری وبائی امراض سے محفوظ ہو جائے گا. وہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے یہ فرمایا کہ بھائی یہ جو خواب ہیں یہ قرآن و حدیث کے برابر تو نہیں ہو سکتے ہیں، لیکن خوابوں کے ذریعے سے جو رہنمائی فرمائی گئی ہے زیارت کروا کے، اس پر عمل کرنے سے فائدہ ہوتا ہے. اس کے عمل کرنے سے اس پر عمل کرنا چاہیے کیونکہ وہ امت کی رہنمائی کے لیے ہوتے ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ اس صاحب نے مجھے بتایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ یہ بات سب کو بتا دو کہ اس وائرس کے زمانے میں صبح صبح 4 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ پورا پڑھیں 4 مرتبہ، اور 3 مرتبہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یعنی سورہ اخلاص پڑھیں. 4 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی جائے، اور 313 مرتبہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل 313 بار یہ پڑھا جائے تو اس کرونا وائرس سے اللہ پاک ان کو محفوظ رکھیں گے. تو میرے دوستو بھائی بزرگوں، یہ جو مفتی اعظم پاکستان مفتی تقی عثمانی صاحب کے توسط سے یہ بات ہمیں ملی ہے، ظاہر سی بات ان کا اپنا درجہ کیسا ہے، اور اس کے ذریعے سے امت کی رہنمائی فرمائی گئی ہے. الحمدللہ اس کے ذریعے سے فائدہ ہو رہا ہے، ہم بھی اہتمام کر رہے ہیں، اور جن لوگوں نے اہتمام کیا، ابھی چند ہی دن پہلے ایک صاحب نے بتایا کہ میری ایسی حالت ہوگی کہ مرنے کے قریب ہو گیا. بہت ساری دوائیں میں نے استعمال کر لی، اپنے طور پر بھی ڈاکٹروں سے بھی ٹریٹمنٹ لیے، سب کچھ استعمال کر لی، لیکن فائدہ ہی نہیں ہو رہا تھا. لیکن فرمایا مجھ تک جب یہ بات پہنچی کہ 313 بار حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھنا ہے، اور 4 مرتبہ جو ہے سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، اور 3 مرتبہ قل اللہ احد پڑھنا ہے، یہ خواب والی بات جب مجھے پہنچی ہے، میں نے جیسے ہی یہ عمل کرنا شروع کیا، وہ کہتے ہیں کہ میں 2 دن میں صحت یاب ہو گیا. وہ مرض جو دواؤں سے ٹھیک نہیں ہو رہا تھا اور پریشانی کی حالت میں تھے اور کہہ رہے تھے اب گئے
کیونکہ یہ سیکنڈ ویو جو دوسری لہر آئی ہے کورونا کی بہت شدید ہے. جن لوگوں کو واسطہ پڑھا ہے ان سے پوچھا جائے تو بہت پریشانی ہوتی ہے، لگتا ہے کہ اب گئے اور تب گئے، روح نکلی تو نکلی، بس ایسا لگتا ہے. تو فرماتے ہیں میں نے اس کا اہتمام کیا تو اللہ پاک نے میرے اس مرض کو افاقہ کر دیا. الحمدللہ میرے دوستو عزیزو، اس پر ہم بھی عمل کریں اور اوروں کو بھی یہ بات آگے پہنچانے کی کوشش فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.